حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم واقعہ، سچائی، قربانی اور وفا کی بے مثال داستان۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب شرک و جہالت کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ وہ دور تھا جب سچ بولنا جرم اور حق کا ساتھ دینا جان جوکھوں کا کام تھا۔ ایسے نازک وقت میں جن عظیم ہستیوں نے سب سے پہلے اسلام کا ساتھ دیا، ان میں سب سے نمایاں نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ قبول اسلام کا لمحہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے کے معزز، نرم دل، سچے اور امانت دار انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی گہری دوستی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی دلیل مانگی، بلکہ فوراً عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا، یعنی سچ کو فوراً مان لینے والا۔ مظلوم مسلمانوں کا سہارا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت، وقت اور جان سب اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ مکہ میں جو غلام مسلمان ہوتے ان پر بدترین ظلم کیے جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہائرہ رضی اللہ عنہ جیسے کئی غلاموں کو آپ نے اپنی دولت سے آزاد کروایا۔ ایک دن کسی نے کہا، ابو بکر، تم کمزور غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ کوئی طاقتور آدمی آزاد کرو جو تمہارے کام آئے۔ آپ نے جواب دیا، میں یہ سب اللہ کے لیے کرتا ہوں، کسی بدلے کے لیے نہیں۔ ہجرت کا عظیم واقعہ۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشی کے آنسو۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ غار ثور کی قربانی۔ ہجرت کے دوران جب دونوں غار ثور میں پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے اندر گئے، اپنے کپڑوں سے سوراخ بند کیے تاکہ کوئی تکلیف دہ جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، آپ نے اپنی ایڑی اس پر رکھ دی۔ سانپ نے ڈس لیا مگر آپ نے آواز تک نہ نکالی۔ جب آنسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تب حقیقت سامنے آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہان لگایا اور زہر ختم ہو گیا۔ جب کفار غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت قیامت تک کے لیے نازل ہوئی۔ خلافت کا بوجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت پر قیامت ٹوٹ پڑی، لوگ سکتے میں تھے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ الفاظ امت کو سنبھالنے کا ذریعہ بنے۔ عاجزی کا بے مثال نمونہ۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ روزانہ ایک بوڑھی عورت کے گھر جا کر اس کی بکریوں کا دودھ دھوتے تھے۔ کسی نے کہا، اب تو آپ خلیفہ ہیں۔ فرمایا، خلافت نے مجھے بندگی سے نہیں روکا۔ بیت المال کی امانت۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو فرمایا، میری تنخواہ میں سے جو بچا ہو وہ بیت المال میں واپس کر دو۔ آپ کی زندگی سادگی، امانت اور خوف خدا کی اعلیٰ مثال تھی۔ وصیت اور وفات۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ سن 13 ہجری میں آپ نے وفات پائی، مگر آج بھی آپ کی سچائی، وفاداری اور قربانی زندہ ہے۔ سبق۔ سچائی ہر حال میں کامیابی دلاتی ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ ہی اصل طاقت ہے۔ قیادت عاجزی سے خوبصورت بنتی ہے۔ دین کے لیے مال و جان قربان کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔